عمرہ جو ہے وہ الگ سے بھی ہوتا ہے، پورے سال بھر میں کبھی بھی کر سکتے ہیں ہم، اور صرف عمرہ بھی ہوتا ہے، اور عمرہ حج کے کا ایک رکن بھی ہے، یعنی حج میں بھی عمرہ کیا جاتا ہے۔ الگ الگ طرح کے حج ہوتے ہیں، تو ایک طرح کا جو حج ہوتا ہے اس میں پہلے عمرہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد حج ہوتا ہے، تو اس لیے عمرے کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے۔ عمرے کا طریقہ: میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا، سب ہم پڑھ چکے ہیں، احرام کیسے باندھنا ہے، میقات کیا ہوتی ہے، سب ہمیں پتہ ہے۔ تو اب ہم نے احرام باندھ لیا، میقات پر ہم پہنچ گئے، ہم نے احرام باندھ لیا۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا، مردوں کو جسم پر خوشبو لگانا، لبیک عمرتن کہہ کر نیت کرنا، یعنی اے اللہ میں عمرے کی نیت عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ اگر اپنا عمرہ پہلے کر چکے ہیں تو کسی بھی زندہ یا مردہ انسان کا نام لے کر اس کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ پہلا عمرہ جو ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے ہے، اس کے بعد آپ کو اور اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کہ آپ اور عمرہ کر لیں، تو آپ کسی اور کے نام سے، زندہ یا مردہ کے نام سے آپ عمرہ کر سکتے ہیں، تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ان کو بھی ملے گا۔ مردہ کوئی مر چکا ہے اس کے نام سے بھی عمرہ ہو سکتا ہے، اس کو بھی پھر ثواب پہنچتا ہے۔ نیت کے بعد تلبیہ شروع کر دینا، لبیک اللہم لبیک، جو تلبیہ تھا وہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ مسجد حرام میں پہنچ کر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کر اندر داخل ہونا ہے۔ جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے یہ سب ہمیں پہلے سے ہی سب تیاری کر کے جانا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا جو ہم ہر بار مسجد میں جب داخل ہوتے پڑھتے ہیں تو وہاں بھی وہی دعا پڑھنی ہے۔ خانہ کعبہ پہنچ کر پہلی نظر کعبے پر پڑتے ہی وہاں کھڑے ہو کر خوب خوب دعائیں مانگنا چاہیے۔ یہ کوئی رکن نہیں ہے لیکن یہ پسندیدہ ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ بند کر دینا ہے۔ اب ہم وہاں تک پہنچ گئے، ہمیں کعبہ نظر آنے لگا، اب ہم جو تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے تھے میقات سے، وہ اب بند ہو جائے گا پڑھنا۔ اب ہمیں طواف شروع کرنا ہے۔ طواف کیا ہوتا ہے؟ حجر اسود سے شروع کرنا ہوتا ہے، وہاں پر گرین لائٹس لگی ہوتی ہیں، وہاں سے شروع کر کے 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ حجر اسود سے حجر اسود تک ایک چکر ہوتا ہے، پھر 2، پھر ایسے کر کے 7 چکر کو ایک طواف کہا جاتا ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے کندھوں والی چادر کا ایک حصہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دینا، اسے استباء کہا جاتا ہے، یہ مردوں کے لیے ہے، یہ ان کے لیے خاص ہے جو پہلی بار عمرہ کرنے آتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ نے صحابہ کو کہا تھا، جب صحابہ جو تھے عمرہ کرنے گئے تھے تو اس طرح سے کیا تھا صحابہ نے، تو یہ سنت طریقہ ہے۔ پہلی بار جو عمرہ کرنے جاتا ہے اس کو ایک کندھے پر چادر ڈالنی ہوتی ہے، جو اوپر کی جو چادر ہوتی ہے اسے استباء کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر اب آپ طواف کر رہے ہو، بیچ میں نماز شروع ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ نماز میں پھر آپ کو دونوں کندھے ڈھانکنے ضروری ہوتے ہیں مردوں کے لیے۔ حجر اسود کو بوسہ دے کر، یعنی کس کر کے یا سیدھے ہاتھ اٹھا کر اشارے سے بسم اللہ اللہ اکبر سے طواف شروع کیا جاتا ہے۔ پھر ہاتھ کو چومنے کی ضرورت نہیں، ایسا کرنے کو استلام کہتے ہیں۔ ہمیں ہاتھ کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف اشارے سے، اگر حجر اسود کو بوسہ دے کے شروع کریں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کر سکتے تو ہم صرف ہاتھ کا اشارے سے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے طواف شروع کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے اشارہ کرنا اور بوسہ دینا، اس کو استلام کہا جاتا ہے۔ طواف کے ہر چکر میں استلام کیا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی آپ حجر اسود سے گزریں گے تو ہر چکر میں آپ کو استلام کرنا ضروری ہے۔ طواف سواری جیسے ویل چیئر پر کیا جا سکتا ہے، جو چل نہ سکتے ہوں، بوڑھے ہوں، بیمار ہوں، تو وہ ویل چیئر پر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے ٹائم پہ کیا تھا سواری پر طواف۔ لیکن اگر آپ پیدل کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، پیدل ہی کرنا چاہیے، لیکن کوئی مجبوری ہے تو پھر آپ ویل چیئر پہ کر سکتے ہیں۔ رکن یمانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے وقت ہاتھ پھیرا تھا۔ یہ جو دوسرا کونا ہوتا ہے
حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں، جو کعبے کا کونا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ٹائم ہاتھ پھیرا تھا۔ اگر موقع ملے تو ہاتھ پھیر لے، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ اسے چومنا یا بوسہ دینے کی ضرورت نہیں، نہ ہاتھ سے اشارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو حصہ ہے وہ کھلا رہتا ہے، اسی وجہ سے کہ کسی کو ہاتھ لگانا ہے تو ہاتھ لگا لیں، یہ ڈائریکٹ ہم پھر کعبے کو چھو سکتے ہیں نا اس جگہ سے۔ حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ حجر اسود قیامت کے دن استلام کرنے والوں کے حق میں گواہی دے گا۔ جو حجر اسود ہے وہ گواہی دے گا کہ ہاں اس نے مجھے چھوا تھا، اس نے مجھے بوسہ دیا تھا اور طواف کیا تھا۔ لیکن بھیڑ بہت ہو تو چھونے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، خاص کر حج میں بہت مشکل ہوتا ہے بوسہ دینا، تو دور سے ہی اشارہ کر لیں۔ یعنی ہمارا دین تو بہت آسان ہے نا، ہمیں کوئی زبردستی نہیں کی گئی کہ وہاں جا کے بوسہ ہی دینا ہے، دور سے ہم اشارہ کر کے بھی طواف کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کعبے کی یا اس کے غلاف کی عبادت نہیں کرتے، ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، اور کعبہ اللہ کا گھر ہے دنیا میں۔ یعنی ہم جا کے کعبے کی عبادت نہیں کرتے ہیں ہم، کیونکہ کعبہ جو ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا تھا اذان دینے کے لیے، تو جس چیز کی عبادت کرتے ہیں اس کی چھت پہ تو نہیں چڑھتے نا، تو ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کعبہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا گھر ہے دنیا میں، اس لیے ہم جاتے ہیں، اور ہم جیسے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں اور اس کے گھر پہنچتے ہیں، ویسے کعبہ ہے، اور کعبہ اندر سے خالی ہے، کعبے کے اندر کچھ نہیں ہے، اندر بالکل ایک روم ہے، خالی روم ہے، اور جس کو موقع ملتا ہے وہ اندر جا کے نماز پڑھتا ہے۔ رکن یمانی یعنی وہ کونا جو حجر اسود سے پہلے ہے، اور حجر اسود کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ایسے راؤنڈ لگا کر آتے اور رکن یمانی سے حجر اسود کے بیچ میں جب آپ ہوتے تو آپ ربنا آتنا پڑھتے، آپ نے ربنا آتنا پورا پڑھا تھا، تو یہ پڑھنا پسندیدہ ہے، یہی پڑھا جاتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں اللہ سے مانگی جاتی ہیں۔ باقی چکر میں جو بھی دعائیں کرنا ہو وہ اپنے الفاظ میں یا قرآنی یا نبوی دعائیں جو بھی یاد ہوں وہ سب کر سکتے ہیں، کوئی اسپیسیفک دعا نہیں ہے کہ پہلے چکر کی یہ دعا، دوسرے چکر کی یہ دعا، آپ جتنی زیادہ ہو سکے جو دعائیں یاد ہو سب کر سکتے ہیں۔ اس طرح 7 چکر پورے کرنے سے ایک طواف ہوتا ہے جو استلام سے شروع ہوتا ہے اور استلام پر ختم ہوتا ہے۔ حتیم، اب حتیم کیا ہے؟ حتیم جو ہے ایک سیمی سرکل ہے، کعبے کا حصہ ہی ہے، اس لیے اس کے باہر سے طواف کیا جاتا ہے۔ حتیم کے باہر سے ہم طواف کرتے ہیں نا، کیونکہ وہ جو حتیم ہے وہ کعبے کا ہی حصہ ہے، تو اگر موقع ملے تو وہاں پر جا کے اگر ہم نماز پڑھیں گے حتیم میں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی۔ طواف کے دوران کوئی بہت ضروری بات ہو تو ہی کی جا سکتی، نہیں بات کرنا چاہیے، کیا ضرورت ہے، آپ اللہ طواف کر رہے ہیں تو آپ صرف دعائیں کریں۔ اگر وضو ٹوٹ جائے، اچھا کعبے کا طواف کرنے کے لیے وضو شرط ہے، آپ کا وضو ہونا چاہیے، وضو شرط ہے آپ کی کعبے کے لیے، جب آپ طواف کرتے ہیں تو وضو ہونا چاہیے۔ اگر وضو ٹوٹ جائے یا بچوں کو ٹوائلٹ جانا پڑے تو دوبارہ جتنے چکر سے طواف چھوڑا تھا اسی چکر سے استلام کر کے طواف کیا جا سکتا ہے۔ سپوز آپ نے 2 چکر لگائے اور آپ کو ایک دم واش روم جانا پڑا بچے کو لے کے یا کسی بھی ریزن سے، تو پھر آپ جب واپس آئیں گے تو آپ 2 آپ کر چکے، تیسرے سے آپ استلام حجر اسود کو بوسہ دے کر یا اشارہ کر کے پھر وہاں سے آپ شروع کریں گے۔ اسی طرح اگر فرض نماز آ جائے تو وہ جماعت سے پڑھ کر دوبارہ طواف شروع کیا جا سکتا ہے، جہاں سے چھوڑا ہے آپ نے وہاں سے آپ شروع کریں گے۔ کعبے کا طواف اور اس کے بعد کی نماز منع کیے ہوئے وقتوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، جیسے زوال کا ٹائم ہوتا ہے نا جس میں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن کعبے کے طواف کے بعد کسی بھی وقت 2 رکعت، جب طواف کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر جو ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم کے آس پاس 2 رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے، یا کہیں بھی جہاں جگہ مل جائے،
پسندیدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس نماز پڑھیں، لیکن جہاں بھی جگہ مل جائے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر طواف کرتے ہوئے بھول جائیں کہ کتنے چکر لگائے تو کم تعداد مان کر باقی چکر لگانا چاہیے۔ جسے یاد نہیں کہ 3 لگائے یا 4 تو 3 مان کر باقی کے چکر لگانا چاہیے۔ کعبے کا ایک طواف کا ثواب ایک غلام آزاد کروانے کے برابر ہے۔ ایک بار جو آپ طواف کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں کعبے کے، تو آپ کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے آپ نے ایک غلام آزاد کروایا ہو۔ طواف کے لیے وضو سے ہونا ضروری ہے۔ حائضہ عورت طواف نہیں کر سکتی۔ جس کو حیض ہو رہا ہو وہ تو مسجد میں بھی نہیں آ سکتی، نہ طواف کر سکتی۔ پہلے کیا تھا کہ یہ جو حصہ تھا بس یہی مسجد تھی، صفا مروہ باہر تھا، تو صفا مروہ کے چکر لگائے جا سکتے تھے، لیکن اب جو ہے یہ پورا جو ہے مسجد کے اندر شامل ہو گیا ہے۔ تو اب حائضہ عورت جو ہے، جس کو حیض شروع ہو گئے ہوں، پیریڈ شروع ہو گئے ہوں، وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ طواف ہمیشہ اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے، یعنی کعبہ ہمیشہ لیفٹ ہینڈ سائڈ ہوتا ہے۔ اس طرح سے استلام کر کے اینٹی کلاک وائز ہم جاتے ہیں۔ ہمیشہ کعبہ جو ہے ہمارے لیفٹ ہینڈ سائڈ ہوتا ہے جب ہم سرکل کر رہے ہوتے ہیں، سرکل لگا رہے ہوتے ہیں، جب ہم چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ طواف کے بعد یہ پڑھنا چاہیے، طواف ختم ہونے کے بعد میں یہ پڑھنا چاہیے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اور مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، یعنی نماز کی جگہ بنا لو۔ یہ پڑھ کر پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور بنا لو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ۔ کیوں ابھی تک دیکھیں آپ، وہ جو پتھر تھے جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا، وہ ابھی تک موجود ہے اور رکھا ہوا ہے۔ تو وہ ہمیں یاد دلاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیسا سبمیشن چاہیے، کیسی بندگی چاہیے۔ لیکن جہاں جگہ ملے وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لینا چاہیے، ضروری نہیں کہ مقام ابراہیم پر ہی پڑھیں۔ اب جب وہ جو نماز ہوتی ہے، جو 2 رکعت جو نماز پڑھی جاتی ہے، تو وہ فجر کی جو سنتیں ہوتی ہیں ویسا پڑھنا چاہیے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ جیسے فجر کی 2 سنتیں ہوتی ہیں ویسی 2 رکعت پڑھنا چاہیے، اور یہ نفل ہوتی ہے۔ نماز کے بعد زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے، تھوڑا سر پر بھی ڈال لیں اور دعا مانگے۔ زمزم جو ہے اس کو عزت دینے کے لیے، ویسے تو ہم پانی بیٹھ کر پیتے ہیں، لیکن زمزم کو کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے اس کو عزت دینے کے لیے۔ تھوڑا سا پانی سر پہ بھی ڈال لینا چاہیے، وہ جتنا زیادہ ہو سکے زمزم پینا چاہیے۔ اس کے بعد پھر استلام کرنا اور صفا پہاڑی کی طرف جانا۔ پھر زمزم پی لیا آپ نے، پھر آپ استلام کیجئے اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، پھر اب جائیں گے صفا پہاڑ پر۔ صفا پہاڑ پر چڑھتے ہوئے یہ پڑھنا ہے، یہ لکھی ہوئی ہے دعا پوری صفا پر، پوری یہ دعا لکھی ہوئی ہے، قرآن کی آیت ہے، تو یہ پڑھنا ہے ہمیں۔ صفا پہاڑی پر قبلہ رخ ہو کر 3 بار اللہ اکبر کہنا، پھر یہ پڑھنا۔ صفا پہاڑ پر کھڑے ہو گئے، 3 بار اللہ اکبر کہا، اور پھر یہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ پھر مروہ کی طرف جانا اور وہاں بھی یہی پڑھنا۔ اس طرح سے ایسے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر لگانے ہیں۔ ان دونوں پہاڑوں پر استلام سنت سے ثابت نہیں، یعنی وہاں جا کے استلام کرنا وہ ثابت نہیں، کیونکہ بہت دور ہے اب تو حجر اسود جو ہے۔ سعی، اس کو سعی کہتے ہیں، صفا مروہ کے بیچ جو ہم چلتے ہیں اس کو سعی کہتے ہیں۔ سعی بھی بیچ میں روکی جا سکتی ہے۔ فرض نماز آ گئی بیچ میں، تب آپ کیا کیجئے، سعی جہاں پر ہے آپ وہیں رک کے وہیں نماز پڑھ لیجئے۔ اگر تھک جائیں تو بھی بیٹھ سکتے ہیں بیچ میں، جہاں سے چھوڑا ہے پھر وہیں سے شروع کر دیں۔ ضروری نہیں کہ طواف کے فوراً بعد سعی کی جائے، اگر تھک جائیں تو ریسٹ کر کے بھی سعی کی جا سکتی ہے۔ صفا سے مروہ کی طرف جانا، سعی کے لیے وضو شرط نہیں، لیکن اگر وضو ہے تو اچھی بات ہے۔ سعی کرنے کے لیے آپ کا وضو نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں، سعی کر سکتے ہیں آپ بغیر وضو کے بھی۔ سعی حج اور عمرے کا حصہ ہے۔
اگر صحیح نہیں کی تو حج یا عمرہ نہیں ہوتا۔ طواف کیا، پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اس کے بعد آپ کو صحیح کرنی ہوگی، یہ عمرے کا حصہ ہے۔ پھر مروہ سے صفا کی طرف ایسے 7 چکر لگانا، اس طرح سے، ایک صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، ایسے 7 چکر ہو جاتے ہیں۔ بیچ میں گرین چینل ہے، گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں، وہاں مردوں کو تیز دوڑنا چاہیے۔ دوران سعی جو بھی قرآنی یا نبوی دعائیں یاد ہوں وہ پڑھنا، پورے ٹائم ذکر کرنا ہے، دعائیں کرنی ہے جو صحیح کر رہے ہیں اس کے دوران، بہت زیادہ اللہ کی حمد کرنا ہے، زبان فل ٹائم چلنی چاہیے، دعائیں فل ٹائم مانگنا ہے۔ صحیح مروہ پہاڑ پر ختم ہوتی ہے، وہاں عورتوں کو 1 یا 2 پور کے برابر بالوں کی ایک لٹ لے کر بال کاٹنا چاہیے۔ جب آپ کی صحیح ہو گئی اس کے بعد آپ بال کاٹ لیں، جیسے ہی آپ بال کاٹیں گے آپ کا عمرہ پورا ہو جائے گا، اور اب آپ اس سے باہر آ گئے، یعنی احرام سے آپ باہر آ گئے، اب آپ کی احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئیں اور آپ کا عمرہ پورا ہو گیا۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ بال اپنے چھوٹے کروائیں یا گنجے ہو جائیں، دونوں ہی چیزیں الاؤڈ ہیں۔ یہ ہم عمرے کا طریقہ پڑھ رہے۔ بال کٹوانے کے بعد عمرہ پورا ہو جاتا ہے، اب احرام کھول کر نارمل کپڑے پہن سکتے ہیں، یہاں عمرہ پورا ہوا۔ اب ہم نیکسٹ دیکھیں گے کہ حج کتنے طرح کا ہوتا ہے اور اس کے کیا طریقے ہیں۔